بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 مارچ یہاں گلف میں پہلا رمضان المبارک ہے، اور ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں خاص کر پاکستان میں یا دوسری جگہوں پر ان کا شاید کل ہو پہلا روزہ۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اللہ کی رحمت اور شفقت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو ہر وقت ہر آن اللہ کی رحمت مومنوں کے اوپر برستی رہتی ہے، اور رمضان کے اندر گویا اس کے اندر طغیانی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے۔ یہ شہر القرآن ہے، یعنی اس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ الفرقان ہے قرآن، اور اس رمضان کے اندر مومنوں کے اجر کو بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ساری مہربانیاں، سارے انسینٹیو، ساری جتنی سہولتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، وہ مومنوں کے لیے ہیں۔ دوسروں کے لیے تو اللہ نے اس کے اندر ایک معمولی سا حصہ بھی نہیں رکھا ہے۔ ان کے اوپر تو صرف جہنم کی آگ فرض ہے، جو اللہ کی بات کو نہ مانے، اپنی چلائیں یا اپنے اکابرین کی باتوں کو چلائیں اور اللہ کی بات کو پیچھے کر دیں، انکار کر دیں، ان کے سامنے دعوت رکھی جائے پھر بھی نہ مانے، تو ایسے بدبختوں کے لیے بڑا ہی یہ یعنی افسوس کا وقت ہوگا ان کے لیے کہ اس مہینے کے اندر بھی وہ اپنے مالک اور خالق کو راضی نہ کر سکے اور جنت نہ حاصل کر سکے۔ یہ دعائیں بھی رہی ہیں کہ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے گزشتہ تمام رمضان سے زیادہ ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا، اور ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ بچا، جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب جانتے ہوئے، اپنا احتساب کرتے ہوئے اس مہینے میں وہ صائم رہا، روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بتائیے کس قدر اللہ کی یہ شفقت ہے، رحمت ہے۔ پھر قوم رمضان کے لیے بھی یہی کہا، اور قوم لیلۃ القدر کے لیے بھی یہی کہا کہ لیلۃ القدر میں بھی اگر کسی نے اللہ کی عبادت کی، ایمان و احتساب، یہ شرط تو ساتھ ہے نا، ایمان تو لازمی ہے۔ دیکھیے ہر جگہ آج امت مسلموں کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ روزے دار بھی ہیں، حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، نمازی ہیں، اتنے اعمال کرتے ہیں کہ کوئی دوسری قوم آج ان مسلمانوں کی طرح ایسے اعمال نہیں کرتی ہے جو اللہ کے لیے ہوں۔ لیکن یہ بھی ساتھ حقیقت ہے کہ یہ قوم ایسی ہے کہ جو پچھلی تمام امتوں نے جو شرک کیے تھے، کفر کیے تھے، وہ سارے کے سارے ان کے اندر آ گئے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، بہت تھوڑے ہیں، کوئی خربوں میں ایک ہو مخلص مومن ہو اور خالص مومن ہو، قرآن کا مومن ہو۔ تو قرآن کا جو اسلام ہے وہ بالکل اور ہے۔ اس میں صحابہ کرام کو دیکھیں، تابعین، تبع تابعین کے دیکھیں، انبیاء کو دیکھیں، تو یہ قرآن کا اسلام ہے۔ اور باقی جتنے ہیں یہ ان کا اپنا اسلام ہے، کوئی صوفیوں کا اسلام لیے بیٹھا ہے، کوئی مولویوں کا، کوئی پیروں کا، اور پھر ان کے اندر مزید فرقے ہیں جن کی تفصیل ابھی بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو دعا یہ مانگی گئی تھی کہ مالک یہ رمضان ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خیر و برکت کا ذریعہ، اور اس کے بعد ہر آئندہ رمضان پہلے سے زیادہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو جائے۔ مالک یہ گزارش ہے اپنے مالک سے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ لہذا یہ دل چاہا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے قرآن کا معنی اور مفہوم انتہائی مختصر اور اردو زبان کے اندر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، اور پھر وہ اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ پھر ان کی تبلیغ ہوگی، پھر ان کی زندگی ایمان کی زندگی ہوگی، اور ان کا جہاد ہوگا، اور ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت عطا فرمائے گا، اور یہ چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو لہٰذا آج یکم رمضان سے اس چیز کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے پھر گزارش ہے، دعا ہے کہ مالک اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا، ہمارے لیے اجر و ثواب اور صدقہ جاریہ بنا دے مالک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی یہ جو بات شروع کی جا رہی ہے، یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، جو بھی نیک کام شروع کیا جاتا ہے وہ اللہ کے نام سے جب شروع کیا جائے تو وہ خیر و برکت کا معاملہ ہوتا ہے، اور ایمان کی یہ چیز ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا اگر کوئی چیز شروع کر دی جائے، کسی کی بھی منت مانی جائے، کسی کو اس میں شامل کر دیا جائے، تو یہ بالکل اس کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جتنی بھی تعریف ہے، یعنی کسی چیز میں بھی اگر کوئی خوبی دیکھتے ہیں، خوبصورت چیز آپ کو لگتی ہے، پھول کو دیکھتے ہیں، کسی خوبصورت پرندے کو دیکھتے ہیں، کسی خوبصورت جانور کو دیکھتے ہیں، ہوا کے جھونکے کو محسوس کرتے ہیں، تو یہ کس کی خوبی ہے، کس کی حمد ہے، کس نے اس کو بنایا ہے؟ عطا خود آپ کا اپنا وجود اگر آپ کو کوئی خوبی محسوس ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی حمد ہے اس کے اندر، جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے، پہاڑ ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، جاندار ہیں، بے جان ہیں، جو بھی ہیں، جو نظر آتی ہے، مخلوق جو نظر نہیں آتی ہے، نور کے بنے ہوئے ہوں یا خاکی مخلوق ہو یا آگ کے شعلے سے بنے ہوئی، اور اللہ کے پاس کیسی کیسی چیزیں ہیں، تو سب کا وہ پروردگار ہے، سب کا پالن ہار ہے، سب کا مالک ہے، اکیلا ہے، اور باقی ساری اس کی مخلوق ہے۔ مخلوق اپنے مالک کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایسا سوچنا بھی بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہوئی ہے انسانوں کی کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے بندوں کو اور مخلوق کو، اور خاص کر ایسے لوگوں کو انہوں نے پوجا پکارا ہے جو توحید کی دعوت دیتے رہے، انبیاء، رسول، کتابیں جو اتری ہیں، اور شرک سے رد کرتے رہے، انہیں کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ پھر اس سے زیادہ درختوں کو، سورج، چاند، ستاروں کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، ان کو پکارنا شروع کر دیا۔ اس انسان نے کتنا بڑا یہ ظالم ہے، کتنا بڑا یہ جاہل ہے، کتنی بیوقوفی اور اپنے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے۔ پھر دہرایا گیا کہ دیکھو وہ اللہ وہ بڑا مہربان ہے، بہت ہی زیادہ مہربان ہے، انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ یعنی جس طرح جج کوئی فیصلہ کرتا ہے، انصاف والا جج ہو، کس طرح وہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن مالک جو اس پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے اور فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہمیشہ آپ نے نہیں رہنا ہے، ہر ایک اپنی یہاں باری پوری کر کے جا رہے ہیں۔ جو بھی انسان مرتا ہے اس کی روح پر فرشتے لے جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں جو امتحان اس نے کیا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کی مثال دی گئی کہ جو کچھ آج بو گے کل قیامت کے دن کاٹو گے، اور قیامت کے دن جو فیصلہ ہونا ہے وہ اسی ایمان اور عقیدے کے اوپر ہونا ہے، توحید کے اوپر ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا اس دن۔ کوئی کسی کی چوں چراں وہاں سنی نہیں جا سکے گی، اور جس کسی کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے گا اس کے بارے میں جس کو کہے گا کہ اس کی سفارش کرو، تو وہ سفارش اس انداز سے تو ہے، لیکن کوئی اپنی طرف سے سفارش کرے اپنی طرف سے وہاں کہ میرے مرید تو لازمی جنت جائیں گے، میرے مریدوں کو کچھ نہ کہنا، اس انداز سے کسی کی جرت، اس کا نام تو لو، کوئی بھی نہیں ہے اس طرح۔ وہ سارا کا سارا اختیار جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگا، اور کوئی اس دن بول نہ سکے گا، اور کوئی انسان، کوئی جان، کوئی چیز کسی دوسری کی ذرہ برابر کام نہیں آئے گی اس دن۔ فرمایا اس طرح دعا مانگو اے پروردگار ہمارے مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، اصل میں پورا قرآن اسی کی تفسیر ہے گویا۔ یہ پہلی کڑاکے کی توحید کی آیت آئی ہے، ایمان خالص کی بات یہاں بتائی گئی ہے، بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط اور جوڑنے والا یہ جو ایک معاملہ سامنے آیا ہے، یہ کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی حسین ہے، یہ اللہ کا سکھایا ہوا ہے۔ اور کس قدر بدبخت اور فریب کار اور جھوٹے ہیں وہ لوگ جو اس بندھن کو توڑتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ جس طرح محمود الحسن نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ بات تو صحیح ہے، لیکن اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، یہ بھی وہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ یعنی اگر مقبول بندوں، یعنی یا رسول مدد کہہ دیا جائے اور یا علی مدد کہہ دیا جائے، تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ، اس سے بڑا فراڈ میں کہتا ہوں اس زمین کے اوپر کسی انسان نے کسی انسان کو نہیں دیا ہوگا، اتنا بڑا فراڈ۔ پھر اسی طرح اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے جو بندے ان کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ محمد حنیف کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا پورے خاندان نے، یہ گویا اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ اس طرح فریب کاروں نے قرآن کی دعوت کا رخ موڑ دیا، بدلی کر دیا انہوں نے۔
تو بالکل یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ اور کیا اللہ آپ سے اتنا بھی مطالبہ نہ کرتا کہ اتنی بات تم کہہ دو کہ اللہ کی بات سچی اور ان مولویوں کی بات جھوٹی۔ ان مفسرین نے بہت ہی ظلم ڈھایا ہے انسانوں کے اوپر اور اپنے اوپر۔ اسی وجہ سے یہ سلسلہ بھی شروع کیا جا رہا ہے تاکہ ان مفسرین نے جو شرک کے انجیکشن دیے اس قرآن کے اندر ان کا بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتایا جائے تاکہ آپ ان سے بچیں۔ اور یہ اس دور کے یعنی قرآن کا راستہ روکنے والے لوگ ہیں، ان سے آپ کو جان چھڑانا لازمی ہے۔ اللہ آپ سے یہی مطالبہ کرتا ہے، اس کو کفر بالطاغوت کہتے ہیں۔ اللہ کی بات سامنے آ جائے اور پھر اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات سامنے آ جائے تو اگر کسی مقابلے میں کسی کی بات کو مانا تو یہ گویا اس کو رب ماننا ہے۔ یہ شرک ہے بہت بڑا۔ اسی لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں مومن ایماندار، یہ دعا اللہ ہی کی سکھائی ہوئی ہے کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے، صراط مستقیم پر چلے۔ سوچو میرے بھائیوں، اگر دنیا میں کسی کو 1000 کروڑ سال بھی بادشاہی مل گئی اور وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی آگ میں چلا جائے گا، تو کیا اس نے پایا؟ تو سیدھے راستے پر اگر کوئی چلا ہے جس کو اللہ سیدھا راستہ کہتا ہے، تو اس کے بعد اگر دنیا اس کی پریشانیوں میں بھی گزری ہے تب بھی چند دنوں کا معاملہ ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہی کا تاج اس کو پہنایا جائے گا۔ یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اللہ سے زیادہ اس بات کو کون جاننے والا ہے؟ اس لیے مالک نے یہ چیز سکھائی کہ دیکھو میرے سے مانگو، اور یہ مانگو، کہیں کوئی اور چیز نہ، باقی چیزیں بعد میں ہیں، لیکن سب سے بڑی اور سب سے پہلے جو مانگنے والی چیز ہے تمہارے مالک اور خالق سے، وہ یہ ہے کہ میں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کرتا رہا، انعام یافتہ لوگوں کے اوپر۔ دیکھیے اور پن پوائنٹ کی جا رہی ہے کہ مالک ہم صراط مستقیم جو مانگ رہے ہیں پورے شعور اور بصیرت کے ساتھ مانگ رہے ہیں کہ مالک تو جن کے اوپر راضی ہے، تو وہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ باقی چاہے وہ دنیا میں ستائے گئے ہوں، پریشان کیے گئے ہوں، تکلیفوں میں ڈالے گئے ہوں، بیمار رہے ہوں، قتل کر دیے گئے ہوں، دنیا نے ان کو بے شک اگر اچھا نہ سمجھا، ہمیں ان کی باتیں نہیں ہیں۔ مالک تو جن کو پسند کرتا ہے، مالک تو جن کے اوپر ان کے راستے پر چلا جو ان کا طریقہ تھا، اور میرے مالک ان کے طریقے پر نہ چلانا جن پر تو غصے ہوا، یعنی ناراض ہوا، غضب تیرا ٹوٹا ان کے اوپر، اور ان کے راستے پر نہ چلانا جو بالکل گمراہوں کا راستہ ہے۔ اس کی تفسیر میں یہ آیا ہے کہ یہ جو غضب جن پر ٹوٹا یہ یہود ہیں، اور جو گمراہ ہو گئے یہ نصارہ ہیں۔ آج یہ مسلمان بھی یقین کریں فرقوں کے اندر بٹنے کے بعد پوری طرح ان گمراہ لوگوں کے طریقے پر چل پڑے، اور نبی علیہ السلام کی اس میں پیشن گوئی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ یہ بعد والے بھی بالکل اسی روش کے اوپر چلیں گے جو یہود و نصارہ کا انداز تھا۔ آج یہ فرقوں میں بٹ گئے اور قبروں کی یہ پوجا کرتے ہیں، گنبد کی پوجا کرتے، گنبد ان کے دماغوں کے اندر چلا گیا، گنبد کو شرک ہی نہیں کہتے، اندازہ لگائیے۔ اور مورتیوں کی شکل اختیار کر لی ان کے گنبدوں نے، مزاروں نے، عرس اور میلے کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اور ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں۔ کوئی 11ویں سے خوش ہوتا ہے، کوئی 12ویں کا کیک کٹواتا ہے، کوئی چوریوں سے، کہیں تیل چڑھایا جاتا ہے، کہیں حلوے چڑھتے ہیں جا کے، اور عجیب و غریب ان کے نام انہوں نے رکھے ہیں۔ کوئی نکروڑے والی سرکار ہے، کوئی کلیاں والی سرکار ہے، کوئی میاں تھوب ہے، کوئی بری کھری ہے، کوئی داتا صاحب ہے۔ اندازہ اللہ کے جو نام تھے ان کے اندر داتا صاحب ہے جی، کتنوں کو نام ہی کوئی نہیں اس کا آتا، کہتے ہیں داتا صاحب دینے والے ہیں جی۔ کیا ملتا ہے وہاں سے سوائے جہنم کی آگ کے؟ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، یا دھکے ملیں گے، یا ذلت ملے گی جو دنیا کے اندر مل رہی ہے۔ تو لہٰذا ان مزاروں کی بندگی سے اور بتوں کی پوجا پاٹ سے، ان دیویوں کو یہ جتنے بھی جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، چاہے انڈیا میں والے لوگوں کو، جس مذہب کے لوگوں کو، کرسچنز کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، اور ان مسلمانوں کو، اور اس میں جن کے جتنے فرقے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، بھائیو یقین کرو یہ بالکل تم صراط مستقیم پر نہیں ہو، تم الٹے راستے کے اوپر ہو، اور تمہارا جو یہ انجام ہے یہ جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ تمہیں وہاں جانا پڑے گا، واپسی نہیں ہے، وہ یاد رکھنا۔ یہ آج دنیا ہے، یہ موقع ملا ہے، اس کو گنوانا نہیں ہے، اور یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہ سورہ فاتحہ ہے میرے بھائیوں، اور گویا یہ ایک دعا ہے، اور اس دعا کا جواب اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، جو بھی آپ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ باتیں آتی رہیں گی، تو ہر جگہ ہر وقت جب بھی درس آپ کے سامنے آئے، جہاں سے بھی، جس صورت سے بھی، اس پہلے درس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ جہاں سے بھی کہیں کوئی چیز پڑھی جائے گی گویا اسی سورہ فاتحہ کا جواب ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک بات مانگ رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ گویا آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ کہو
تب یہ تم صراط مستقیم پر ہو۔ اس کی چھوٹی سی ایک مثال دے کے میں آگے بڑھوں گا۔ جس طرح ہر صلات کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتا ہے رکعت کے اندر، مثال کے طور پر کل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صراط مستقیم مانگی ہے، اب تمہیں کہنا پڑے گا، کہو اس بات کو، اعلان کرو اس بات کو کہ اللہ اکیلا ہے، کل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، کوئی اس کی ذات کا ٹکڑا نہیں ہے، نور کا ٹکڑا نہیں ہے، کوئی اس کے مد مقابل نہیں ہے۔ تو گویا دیکھا کیسا ربط ہے قرآن کی ہر صورت کا، ہر آیت کا اس صورت کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دوسری رکعت میں پڑھتا ہے کل یا ایھا الکافرون، تو گویا آپ اللہ سے جب صراط مستقیم مانگ رہے ہیں تو اس کے بعد آمین کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے گویا کہ کہو، اب صراط مستقیم چاہتے ہو نا، سیدھا راستہ، پھر کہو، تمہیں اعلان کرنا پڑے گا ان کافروں کے، جتنے بھی کافر ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو پوجتے ہیں، پکارتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کو کافر کہنا پڑے گا، کیونکہ یہ اس راستے پر نہیں ہے جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ بار بار ان کو کہو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں، پوجتا نہیں ہوں، عرس اور میلے میں نہیں کرتا ہوں، پکارے نہیں لگاتا ہوں، یا علی مدد کی، یا رسول مدد کی، یا غوث مدد کی، اور جن جن کی تم بندگی کرتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو، واسطے، وسیلے، بے حرمتے، بے حقے، فلاں جو کچھ کہ تو میں نہیں کرتا ہوں، میرے میں اور تمہارے درمیان میں فرق ہے، مومن میں اور کافر میں فرق ہوتا ہے۔ کافر جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو پوجتے ہیں، پکارتے ہیں جو زمین کے اوپر ہیں، اور مومن صرف عرش کے اوپر جو مالک ہے پوری کا صرف اس کو پکارتا ہے، اور براہ راست پکارتا ہے یہ یقین اور عقیدہ رکھتے ہوئے کہ میرا مالک ایک ایک لمحے سے واقف ہے، دل کے وسوسے کو جاننے والا ہے، اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر چیز سے زیادہ میرے قریب ہے، عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تو یہ فرق ہے مومن میں اور کافر میں۔ تو اس طریقے سے یہ سورہ کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ البقرہ کا، اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے بار بار یہ آیت آپ کے سامنے آئے گی، ہر صورت سے پہلے یہ آیت آئے گی سوائے سورہ توبہ کی، اور سورہ توبہ میں اس وجہ سے نہیں کہ وہاں سورہ توبہ تو گویا ننگی تلوار بن کر آئی ہے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، عذاب کی ان کو بشارت دے رہی ہے کہ تمہارے لیے عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی اور اپنی رحمت کو لکھا ہی نہیں، اندازہ لگائی، تو یہ اندازہ لگائی کتنا حکیمانہ کلام ہے۔ فرمایا الف لام میم، یہ کتاب، یعنی یہ وہ کتاب ہے، اس قرآن کی طرف کہا گیا ہے، اور لوح محفوظ میں بھی ہے جو یہ وہ کتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں، ذرا برابر شک نہ کرنا، اس کتاب کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں یہ بھی شک نہیں ہے کہ کہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے تو نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی کوئی اپنی کتاب تو نہیں ہے، نہ 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 نہ، یہ وہ کتاب ہے جس نے تمام انبیاء کی رہنمائی کی ہے، تمام انبیاء کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے جو کتاب، یہ وہ کتاب ہے، وہاں سے ہی ہر دور کے اندر چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحیفے ہوں، اسی کے اندر سے اتارے گئے اور انبیاء کی رہنمائی کی گئی ہے، ہدایت کا ذریعہ بنائی گئی ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو اٹھایا ہے، عربوں کو جو عزت ملی تھی وہ اس کتاب کی وجہ سے ملی تھی، یاد کیجیے، یاد رکھیے گا۔ اور آج بھی اگر ہم اس کتاب کو اس طرح مانیں جس طرح اس کے ماننے کا حق ہے، تو یہ کتاب ہمیں دوبارہ اٹھائے گی، یقین کیجیے، اور یہ بات تو ہونی ہی ہونی ہے، یہ تو ہونی ہی ہونی ہے، یہ تو کوئی اس کا راستہ روک ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کتاب اسی لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کتاب کے ماننے والوں کو پوری دنیا کے اوپر غلبہ ہو، اور تمام ادھیان کو بالکل ان کی بساط لپیٹ دی جائے۔ یہ ہونا ہے، لازمی ہونا ہے، اس میں جو شک بھی کرے گا اس کا ایمان اس کتاب کے اوپر نہیں ہے۔ تو بتایا گیا اس میں ذرا برابر شک نہیں ہے، اور یہ بھی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ رہنما کتاب ہے، جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رہنمائی کرتی ہے، یہ پیچھے نہیں چلتی ہے کسی کے، یاد رکھیے، یہ کسی نبی ولی، کسی شہید اور صدیق کے پیچھے نہیں چلتی ہے، بلکہ نبی کو بھی اس کتاب کے پیچھے چلنا پڑے گا، جس طرح کئی جگہ کہا گیا کہ لوگوں یہ بات سنو، کہ نبی علیہ السلام کے منہ سے نکلا گیا کہ میں جو میرے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کی وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں ہدایت پا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں اس طریقے سے بیان کی گئی۔ فرمایا یہ وہ مومن ہے
جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ صلاۃ ادا کرتے ہیں. بہت ہی فرما بردار، جس طرح ایک دنیاوی لحاظ سے اگر ہلکی سی اس کی مثال دی جائے تو یہ غلام، فرما بردار غلام اپنے آقا کے سامنے کس طرح کھڑا ہوتا ہے. حالانکہ وہ عارضی غلام، عارضی آقا، لیکن حقیقی غلام اور حقیقی آقا کا جب معاملہ آ جائے تو پھر سوچو، پھر کس طرح ادب و احترام ہونا چاہیے، کس قدر دل کے اندر خشیت ہونی چاہیے، اپنے مالک سے پیار اور محبت ہونی چاہیے. بتائیے. تو اس انداز سے بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو اس انداز سے اپنے مالک اور خالق کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے، دیا ہوتا ہے، یعنی جو بھی مال ہے، علم ہے، وقت ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ دین سے کماتے نہیں ہیں، یہ دین پر لگاتے ہیں. اور یہ ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس کتاب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور سب پر یہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. یعنی پیروی کے لیے یہ آخری کتاب ہے، پچھلی کتابوں میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اور جن لوگوں نے اس میں گڑبڑ کی ہے، اس کو بدلا ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. اب آخری کتاب آ گئی، آخری شریعت آ گئی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم کا بھی جب نزول ہوگا تو وہ بھی اسی شریعت کے پابند ہوں گے، اسی کتاب کے پیچھے چلیں گے. یاد رکھیے، یہ رہنما کتاب ہے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں. یعنی جو بھی اس انداز سے ایمان لائے گا، شرک اور کفر کو چھوڑے گا، کفر پہ طاغوت کرے گا، ان گمراہ کرنے والوں سے بیزاری کا اعلان کرے گا، ان کے پاس جا کے نہیں بیٹھنا ہے، یہ دین نہیں سکھائیں گے، یہ تمہیں پھر کافر بنائیں گے اگر ان کے پاس پھر جا کے بیٹھے. اس طرح اس کتاب نے رہنمائی فرمائی. دیکھی کتنا بڑا نقطہ اس کتاب نے بتایا کہ دیکھو، ان مولویوں اور پیروں کے پاس جا کر اگر بیٹھو گے، ان کی محفلوں میں ان کے درس اٹینڈ کرو گے، چاہے کتنی سہانا انداز سے ان کی کرت ہو، ان کی تقریریں ہوں، لیکن ایسا شرک کا انجیکشن تمہارے اندر دیں گے، تمہیں اپنے سے زیادہ اللہ کا دشمن بنا دیں گے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ آگ کے اندر رہنا پڑے گا. جو بھی یہ لوگ انداز اختیار کریں، ایسے سارے لوگوں کے لیے بتایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ایسے سارے لوگ جو ہیں یہ ہدایت پر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہی جو ہیں یہ فلاح پانے والے ہیں. کامیابی ان کے حصے میں، اس زندگی کے امتحان میں یہ کامیاب رہیں گے. اور جو لوگ کافر ہیں، یعنی نہیں مانتے، انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے بالکل برابر ہے، ایمان نہیں لاتے ہیں. جتنا مرضی ان کو سمجھاؤ کہ داتا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، رکوع اور سجدے کے لائق صرف اللہ ہے. کوئی نبی ولی جو ہے نا، یہ رکوع اور سجدہ کسی اور کو نہیں کیا کرتا تھا. تو اس انداز سے کبھی ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے. جو مرضی ان کو کہو، لیکن ویسے کرو، سالوں بیت جائیں گے ان کے ساتھ، یقین کیجئے، لیکن یہ حضرت صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، علامہ صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مفتی صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں. برابر ہے بالکل، نصیحت ان کو کرو یا نہ کرو، ان کے لیے بالکل برابر. ایمان نہیں لاتے ہیں، اور وجہ یہ مالک فرماتا ہے اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے. دیکھیے میرے بھائیو، یہ بھی آپ کو آواز آ رہی ہوگی باہر، کتنی تیز بارش ہونا شروع ہو گئی. اللہ کی رحمت گویا ایسا لگتا ہے جوش میں آ گئی ہے. اس کی آوازیں بھی آپ کو آ رہی ہوں گی. اور یہ پہلا رمضان ہے، اور مالک کی رحمت کس طرح جوش کے اندر آئی ہوئی ہے، اپنے مومن بندوں کے اوپر برس رہی ہے. اور اس میں رحمت کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ واقعی مالک بہت ہی رحیم ہے، بہت ہی کریم ہے، ارحم الراحمین ہے. اور وہ اس کے وعدے سچے ہیں، اس کا دین سچا ہے، اور یہ اس کا احسان ہوا ہے کہ مالک نے ہمیں ایمان کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. اگر مالک نہ چاہتا تو ہم اسی طرح ان گمراہ لوگوں کی طرح ہوتے، اور مالک نے ایسا انتخاب کیا ہے، چنا ہے. ہم سلیکٹڈ لوگ ہیں الحمدللہ، بائی نیم مالک نے چنا ہے اپنے دین کی سربلندی کے لیے. اور یہ مومنوں کی جماعت قائم ہوئی ہے اس دور کے اندر. توحید کی دعوت دیتے ہیں، رد شرک کرتے ہیں، قرآن کی طرف لاتے ہیں. دعوت یہ ہے صحیح معنوں میں دعوت القرآن. باقی شرک اور کفر سکھانے والے کہ نبی نے نبی کو سجدہ کر دیا، ان کی دعوت القرآن. اور یہ بادشاہ کے سامنے جھکنا، کہتے ہیں یہ شرک کو نہیں ہے، یہ دعوت القرآن دیں گے. اور کبھی جمہوریت کو بھی جو مشرکانہ نظام نہ کہ یہ دعوت القرآن دیں گے. بے حقے فلاں، بے حرمتے فلاں پکارنے والے، واسطے وسیلے والے، شرک اور کفر والے، یہ تمہیں دین سکھائیں گے. ان کے پاس بیٹھو گے تو اللہ تم سے خوش ہوگا یا اللہ کی لعنت برسے گی تمہارے اوپر. اس لیے سارے ان مسلکوں کو چھوڑنا ہے میرے بھائیو. کوئی مسلک ایسا نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو. بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں. جس طرح ابھی میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات بتاتے ہوئے بتایا کہ دیکھو دیوبندیوں سب کا اس آیت کے خلاف عقیدہ ہے، اور اسی طرح بریلویوں کا بھی. اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو اللہ ہوں، سارے کے سارے شرک کے اندر مبتلا گزرے ہیں. کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ان کے انڈر گراؤنڈ رابطے رہے ہیں، اور انہوں نے انسانیت کو بڑا گمراہ کیا ہے.
لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، اس ایمان کی طرف آ جاؤ۔ آج اس کا آغاز ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا سلسلہ یہ جاری رکھا جائے گا۔ اور یہاں یہ میں بتا رہا تھا کہ ان کے دلوں پر گویا اللہ تعالیٰ نے موریں لگا دی، ٹھپے لگا دی، اس وجہ سے ان کی طرف یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور پردے پڑے ہوئے ہیں، اور بتایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب عظیم ہے۔ اندازہ لگاؤ جس کو اللہ عظیم کہے وہ کیا چیز ہوگی، دکھ دینے والا عذاب ہے ان کے لیے۔ چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، اس کے بعد جب خالی ہاتھ جائیں گے، ایمان سے خالی، یہ حاجی، یہ زکاتی، اور یہ روزے دار، اور یہ عمرہ اور حج کرنے والے، اور جہاد کرنے والے، اور تبلیغیں کرنے والے، اور تقریریں کرنے والے، جب ایمان کے اندر شرک کا ثابت ہو جائے گا تو اس کے بعد بتاؤ کتنا ان کو دکھ ہوگا، کتنا ذلت کا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اور پھر اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو جو لے جائے، اپنے رشتہ داروں کو جو لے جائے، اپنی قوم کو جو لے جائے، اور ان کے اکابرین بھی وہیں ہوں گے، ان کے جتنے علماء ہیں، مشائخ ہیں، پیر ہیں، مولوی ہیں، ان کے سیاسی لیڈر ہیں اور عسکری لیڈر ہیں، سارے کے سارے وہیں ہوں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا، کیونکہ جس کے بھی عقیدے کے اندر خرابی ہوگی وہ جنت نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک اپنی رحمت کے صدقے، اپنی شفقت کے صدقے ہمارے اوپر اسی طرح مالک رحمت کی بارش برساتا رہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ اللہ سے بڑی امیدیں ہیں، بہت ہی مہربان رب ہے ہمارا، اور اللہ تعالیٰ ہر خیر اور خوبی ہمارے ساتھ لگا دے۔ مالک ایسے لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اور ہمارے دل میں ان کی جو اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں، مخلص لوگوں کا رخ مالک ہماری طرف کر دے، باصلاحیت ہوں، مخلص ہوں، فراڈیے نہ ہوں، انتشاری نہ ہوں، مومنوں کے اوپر الزامات لگانے والے نہ ہوں، تکلیفیں دینے والے نہ ہوں، بلکہ مخلص مومن ہوں۔ ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، اور اللہ ہی کی وجہ سے ہم دوسروں سے نفرت کریں۔ کبھی جب سختی کئی دفعہ ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے ہم اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں میرے بھائیوں، اور یہ ایمانداروں کی خوبی ہے، ایک صفت ہے مومنوں کی، رحماء بینہم اشد علی الکفار، وہ ہلکا ہے یاراں تو بے ریشم کی طرح نرم، وہ مار کا حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ اسی لیے ان کے لیے سختی کی جاتی ہے منافقین کے ساتھ، خاص کر کبھی جو اللہ کا راستہ روکتے ہیں۔ اور جو مخلص مومن ہیں وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، گویا وہ سواری کریں ہم رکاب تھامیں، ہمارے پیارے بھائی ہیں، بہت ہی محترم ہیں، چاہے پڑھے لکھے ہیں، چاہے ان پڑھ ہیں، چاہے امیر ہیں، چاہے غریب ہیں، چاہے خوبصورت ہیں، چاہے بدصورت ہیں، جو بھی ہیں، جس علاقے کے، مکی ہیں یا مدنی ہیں یا فرانس کے ہیں یا انگلینڈ کے ہیں یا امریکہ کے ہیں یا انڈیا کے ہیں یا پاکستان کے ہیں یا لاہور کے ہیں، کراچی، جس جگہ کے بھی ہیں، جو مخلص مومن ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خونی رشتوں سے زیادہ پیار ہے ان کے ساتھ، یقین کرو، ہمارے مومن بھائی جو ہیں۔ اور جو ایمان ان کا اگر صحیح نہیں ہے، ان کافروں مشرکوں کو اپنا امام مانتے ہیں، لیڈر مانتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے کہتے ہیں بھائی ہم ویسے تو نہیں پڑھتے، بس عید پڑھ لیتے ہیں جا کے، اچھا تو ان کو اپنا امام ماننا، ان کو لیڈر ماننا، ان کو، یہ بالکل فریبکاری ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے مومن بھائی نہیں ہیں، یاد رکھیے، جن کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ اور فریبکاروں کے ساتھ ہوں، جب کبھی بات چیت ہوتی ہے تو ان کی طرف سائڈ لیتے ہیں، اپنے مومن بھائیوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے۔ یہ منافق قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔